کیا ارحم نے ساشا کو طلاق نہ دینے کا آخری فیصلہ کر لیا؟ کیا موہنی آخر کار زرون کے گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی؟ کیا ایان اپنے باپ مرزا کے خلاف بغاوت کر دے گا؟ اور کیا مسکان کی واپسی کے بعد اس گھر میں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہونے والے ہیں ایسے بڑے انکشافات جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈرامے کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے والا ہے۔ رشتے بکھر رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور کچھ ایسے راز سامنے آنے والے ہیں جن کے بعد کسی کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روما کی، جو فوراً اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور پریشانی کے عالم میں کہتی ہے کہ ارحم کبھی بھی ساشا کو طلاق نہیں دے گا، کیوں نہ کہ ساشا ارحم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی روما کی ماں غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، ساشا اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ اگر ارحم نے میری بات نہ مانی تو میں اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گی۔ ادھر روما اپنی ماں کی بات سن کر مطمئن ہو جاتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی امیدیں ٹوٹنے والی ہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگتی ہے، سامنے ارحم کھڑا ہوتا ہے۔ ارحم نہایت سخت لہجے میں کہتا ہے کہ پہلے میں واقعی ساشا کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ چاہے مجھے جائیداد سے محروم کر دیا جائے، چاہے مجھے گھر سے نکال دیا جائے، اب ساشا ہی میری بیوی رہے گی، کیوں نہ کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ارحم کا یہ فیصلہ سن کر روما کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، کیوں نہ کہ وہ جانتی ہے اگر ساشا اس گھر میں واپس آ گئی تو اس کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا روما خاموش بیٹھے گی یا پھر ساشا کو رستے سے ہٹانے کے لیے کوئی نیا کھیل کھیلے گی؟ دوسری طرف موہنی ایک بار پھر زرون پر دباؤ ڈالتی نظر آتی ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہتی ہے اگر تم نے مجھے اپنے گھر نہیں لے کر گئے تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گی۔ میں اس چھوٹے سے فلیٹ میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس گھر پر جتنا تمہاری آنٹی اور بہن کا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ اگر تم نے آج اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو پھر کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ موہنی کی مسلسل باتوں سے متاثر ہو کے زرون آخر کار اسے اپنے آبائی گھر لے آتا ہے، لیکن جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوتے ہیں، سیما انہیں دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ چیختے ہوئے کہتی ہے میں نے تمہیں کتنی بار منع کر چکی ہوں، اس منحوس لڑکی کو اس گھر میں مت لایا کرو۔ جب تک تم موہنی کو طلاق نہیں دیتے اس گھر کے دروازے تم دونوں کے لیے بند رہیں گے۔ یہ سنتے ہی زرون ٹوٹ سا جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں سے کہتا ہے خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ موہنی میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اپنے بیٹے کی بے بسی دیکھ کر آخر کار سیما کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ بھاری دل کے ساتھ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں موہنی کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیا موہنی واقعی اس گھر میں سب کے دل جیت پائے گی یا پھر نئے جھگڑے جنم لے لیں گے۔ ادھر ایان کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ شرمندگی کے ساتھ مسکان کے گھر پہنچتا ہے تاکہ اسے واپس لے جا سکے، لیکن جیسے ہی باہر اسے دیکھتا ہے غصے سے کہتا ہے اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ جس دن سے میری بیٹی کی شادی تم سے ہوئی اس نے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔ اب مسکان ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ آخر کار بابر کی بات سن کر ایان دونوں ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور نہایت عاجزی سے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، میں نے مسکان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ایک بار اسے میرے ساتھ واپس بھیج دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اسے کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ایان کی آنکھوں میں سچی ندامت دیکھ کر سمینا نرم پڑ جاتی ہے۔ وہ بابر سے کہتی ہے گھر آئے داماد کے ساتھ اس طرح کا سلوک مناسب نہیں ہے۔ اگر ایان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہمیں اپنی بیٹی کا گھر دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کار سب کی رضامندی سے مسکان ایان کے ساتھ واپس اس گھر آ جاتی ہے، لیکن اصل طوفان تو ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی مرزا دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہے بڑے دعوے کرتے تھے کہ مسکان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا اور آج خود اسے واپس لے آئے ہو۔ اگر تم اسی طرح اس کے پیچھے چلتے رہے تو ایک دن یہ لڑکی تمہارے سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ مرزا کی یہ بات سن کر سعدیہ برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ پہلی بار اپنے شوہر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ہی ایان کو
مسکان کے پاس بھیجا تھا، کیوں نہ کہ میں اپنے بچوں کا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے ہمیشہ ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی مرزا غصے میں اپنا اپا کھو بیٹھتا ہے اور سعدیہ کو زوردار تھپڑ مار دیتا ہے، پھر دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے آج کے بعد میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ لیکن اس بار سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اپنی ماں کی بے عزتی دیکھ کر ایان مزید خاموش نہیں رہتا، وہ فوراً آگے بڑھتا ہے، مرزا کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا، لیکن آج آپ نے ہر حد پار کر دی، اب میں اپنی ماں پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ یہ منظر دیکھ کر پورا گھر حیران رہ جاتا ہے، کیوں نہ کہ پہلی بار ایان اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا ایان واقعی مسکان اور اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دے گا؟ کیا مرزا اپنی ضد چھوڑ دے گا یا پھر ایک نئی دشمنی شروع ہونے والی؟ اور کیا روما اور موہنی کے نئے منصوبے آنے والی قسط میں سب کچھ بدل دیں گے؟ دوستو، آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ سے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔